الدرس في مخالفة الرسول والتناجي بالإثم والعدوان تكون سببا للخسران. سورة المجادلہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى عمن شاق الله ورسوله وآندوا شرعه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ نے خبر دی ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے احکام سے عناد رکھتے ہیں. کبتوا کما کبت الذین من قبلہم اہینوا ولعنوا واخذوا. اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ان پہ لعنت ہے، ان کے لیے اہانت ہے، ان کے لیے خزي ہے. کما فعل ممن اشباہم ممن قبلہم. ان سے پہلے بھی جن لوگوں نے یہ کیا ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذلت، اللہ تبارک و تعالی نے لعنت رکھی. وقد انزلنا آیات بینات أي واضحات لا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھلی ہوئی آیات نازل کی ہیں جن کا انکار کافر ہی کر سکتا ہے. اگر عقل سلیم ہو تو اللہ کے احکام اتنے واضح ہیں، اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا. مگر وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ہیں، فاجر ہیں، تکبر میں مبتلا ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه. اللہ نے کافروں کے لیے اہانت والا عذاب، کیوں یہ تکبر کرتے تھے تو ان کو اللہ ذلیل کریں گے. یہ شریعت کی اتباع سے اکڑتے تھے تو قیامت میں ان کو ذلت والا عذاب دیں گے. ثم قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا
وذالک یوم القیامہ یجمع اللہ الاولین والآخرین فی صعید واحد۔ اللہ فرماتی ہیں کہ ہم ان کو پھر کھڑا کریں گے، جمع کریں گے قیامت والے دن، سب اولین و آخرین ایک میدان میں ہوں گے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا فَيُخْبِرُهُم بِالَّذِي صَنَعُوا مِنْ خَيْرٍ، پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ دنیا میں تم نے کیا کیا، اچھے کام کیے ہیں تب بھی بتائیں گے، برے کیے احصاہ اللہ ونسوہ اے ضبطہ اللہ وحفظہ علیہم وہم قد نسوا ما كانوا عملوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہر عمل کو لکھ لیا ہے، محفوظ رکھا ہے، حالانکہ یہ بھول چکے ہیں لیکن اللہ بھولنے سے بھی پاک ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنے نظام کے مطابق سب کا نامہ اعمال جو ہے وہ محفوظ کر دیا۔ واللہ علی کل شیء شہید اے لا یغیب عنہ شیء ولا یخفی ولا ینسی شیئا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ شہید، شہید کیا مانا، یعنی اس سے کوئی چیز غائب نہیں اور کوئی چیز چھپی نہیں اور نہ وہ کوئی چیز بھولتا ہے، اللہ بھولنے سے بھی پاک ہیں۔ ثم قال تعالی مخبرا عن احاطۃ علمہ بخلقہ واطلاعہ علیہم وسماعہ کلامہم ورؤیتہ مکانہم حیث کانوا وأین کانوا۔ اب اللہ پاک خبر دے رہے ہیں کہ ہر چیز میرے علم کے اندر ہے، ہر چیز کی مجھے اطلاع ہے، ہر بات میں سنتا ہوں اور جہاں تم ہو جس حال میں ہو میں دیکھتا ہوں۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ اے من سر ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا اي مطلع عليهم، اللہ سب پہ مطلع ہے۔ يسمع كلامهم، اللہ ان کی بات سنتے ہیں۔ وسرهم ونجواهم، وہ جو چھپاتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو سرگوشی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ورسله ايضا ما ذلك تكتب ما يتناجون به مع علم الله به وسمعه له، حالانکہ اللہ جانتے ہیں سنتے ہیں لیکن اللہ کے فرشتے پھر بھی لکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر چیز لکھو۔ الم يعلموا ان اللہ يعلم سرهم ونجواهم، کیا یہ نہیں جانتے، اللہ سب جانتے ہیں۔ وان اللہ علام الغیوب، اللہ تبارک و تعالی غیب کے جاننے والے ہیں۔ وقال تعالی ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی باتیں نہیں سنتے، ہم سب جانتے ہیں۔ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون ما ولدیہم یکتبون، بلکہ ہمارے فرشتے مقرر ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ ولہذا کا غیر واحد ان الاجماع ان المراد بهذه الآية معية علمية علمه تعالى ولا شك في إرادة ذلك ولكن سمعه أيضا وعلمه محيط بهم وبصره نافذ فيهم وهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من امورهم شيئا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس بات پہ اجماع ہے کہ اللہ کے ساتھ ہونے کا کیا معنی ہے، یعنی معیت علمی ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم کے اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والے بھی ہیں، ان کا علم جو ہے محیط ہے، اور اللہ دیکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے مطلع علی خلقہ، اپنی مخلوق کے ہر حال پہ مطلع ہیں۔ لا یغیب عنہ من امورہم شیء، مخلوق کا کوئی کام اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ ثم قال تعالی ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ ان اللہ بكل شیء علیم۔ ام قال الامام احمد افتتح الآیت بالعلم واختتمها بالعلم، اللہ نے فرمایا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامۃ، پھر ہم قیامت میں ان کو بتلائیں گے کہ تم نے کیا 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 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی ابتدا بھی علم سے ہے اور انتہا بھی علم پہ ہے کہ الم تر ان اللہ یعلم، اور ختم کہا کیا ان اللہ بکل شیء علیم. تو آیت کے اول میں بھی علم ہے اور آیت کے آخر میں بھی علم ہے. فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال ابن ابي نجيح عن مجاهد الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه قال اليهود وقال مقاتل بن حيان وزاد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم بين اليهود موادعة وكانوا إذا مر بهم الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا يتناجون بينهم حتى يظن المؤمنون أنهم يتناجون بقتله أو بما يكره المؤمن فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم النجوى فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى. اب حضرت مجاہد مقاتل ابن حیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہودیوں کے درمیان میں صلح تھی، لیکن یہودیوں کی ایک بری عادت تھی کہ جب کوئی صحابی گزرتا تو وہ آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیتے. تو اب جو آدمی گزر رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ سمجھتا بھی یہ تو میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، یہ تو مجھے نقصان کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں، تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہوتا. اب جب مومن نظارہ المومن ذالک خشیہم فترک طریقہ علیہم، پھر مومن ان کے پاس بھی نہ جاتے. اب اللہ کے پیغمبر نے یہودیوں کو منع کیا کہ خبردار یہ کیا سرگوشیاں کرتے ہو، لوگوں کو سرگوشیاں کر کے پریشان کرتے ہو. ایسے یاد رکھیں کہ یہاں آیا ہے نا 3، اگر سرگوشی کریں تو چوتھا خدا ہوگا، اگر 5 ہوں تو چھٹا خدا ہوتا، زیادہ ہوں تو اللہ ساتھ ہوتے، تھوڑے ہوں اللہ ساتھ ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ جب تک 3 نہ ہوں تو سرگوشی کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا. 2 آدمی آپس میں بات کریں ٹھیک ہے، سرگوشی تب ہوتی ہے کہ 3 آدمی ہیں، اب 2 جو ہیں اس سے چھپ کے بات کر رہے ہیں، تو اب اس کے دل میں خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی میرے خلاف یقیناً کوئی سازش کر رہے ہیں. اسی طرح اگر 4 آدمی نہیں بلکہ 5، کیونکہ 4 اگر ہے پھر 2 بات کریں گے، لیکن اگر 5 ہیں تو پھر اگر وہ 4 مشورہ کر رہے ہیں اور وہ اکیلا بیٹھا ہے وہ ڈرے گا کہ میرے بارے میں کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے اس عدد کا ذکر فرمایا. ورنہ تو یہ ہے کہ اگر 2 بھی سرگوشی کریں اور سرگوشی گناہ کے بارے میں ہو، برائی کے بارے میں ہو، تو بہت بڑا جرم ہے اور اس پر اللہ کا عذاب ہے. ہاں اگر کوئی آدمی اچھائی کی بات کرتا ہے، نصیحت کی بات کرتا ہے، تقوی کی بات کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، اس پر کوئی منع نہیں. حضور پاک نے یہودیوں کو منع فرمایا لیکن وہ منع نہ ہوئے.
فأنزل الله تبارك وتعالى لم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الهزامي قال حدثني سفيان بن حمزة عن كثير زيد ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يتركه من الليل أمر وتبدو له حاجة فلما كانت ذات ليلة كثر أهل النوم والمحتسبون حتى كنا أندية نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى قلنا تبنا إلى الله يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح فركا منه فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل وهذا إسناد غريب وفيه بعض الضعفاء. اس حدیث میں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے باری بنائی ہوئی تھی کہ بھئی آج میں حضور کے پاس رہوں گا اور جو بات ہوگی آپ لوگوں کے آ کے بتاؤں تو کل تم جاؤ گے تم رہو گے. اس طرح ہم نے نتناوب نوبہ بنایا ہوا تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک رات ایسا ہوا کہ بہت سارے اکٹھے ہو گئے اور اس کے بعد ہم مجلس بنا بنا کے چار ادھر بیٹھ گئے چار ادھر بیٹھ گئے چار ادھر بیٹھ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یہ چار چار بندے بیٹھ کے سرگوشیاں کر رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں اللہ نے منع کیا جو بات کرنی ہے کھل کے کرو زور سے کرو سب سنیں. انہوں نے کہا تبنا الی اللہ یا رسول اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم دجال کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ دجال کا فتنہ ہوگا دجال آئے گا یہ ہوگا یہ ہوگا. تو ہم ڈر رہے تھے کہ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. آپ نے فرمایا تم دجال سے ڈر رہے ہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ چیز بتاتا ہوں ڈرنے والی. وہ ہے شرک خفی. شرک خفی کیا معنی ہوتا ہے؟ ریا کرنا کسی کو دکھلاوے کے لیے عمل کرنا. تو یہ شرک ہے لیکن شرک خفی ہے. یعنی ایک آدمی نماز اس لیے پڑھ رہا ہے لوگ دیکھیں کہ بڑا نمازی ہے تو یہ شرک ہے شرک خفی ہے. نماز اللہ کے لیے ہو جس میں نہ ریا ہو نہ سمعت ہو نہ شہرت ہو. لیکن اس سند کے اندر بہت سارے راوی ضعیف ہیں. وقوله تبارك وتعالى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول أي يتحدثون فيما بينهم بالإثم فهو ما يختص بهم. گناہ کے بارے میں سوچنا والعدوان کسی کے ساتھ زیادتی کے بارے میں سوچنا. ومنه معصية الرسول ومخالفته يصرون عليها ويتواصون بها. اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرنی اور دوسروں کو بھی مخالفت پہ ابھارنا. وقوله تبارک وتعالی وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن نمير عن الاعمش عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود فقالوا السلام عليك يا ابا القاسم فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وعليكم السلام. قال فقال رسول يا عائشة ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش. اب اس حدیث میں آتا ہے مسروق روایت فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کہ یہودی آئے.
جب آئے تو کہنے لگے السلام علیکم، السلام علیکا، یعنی بجائے السلام کہنے لگے السلام۔ یاد رکھو ایک لفظ سے معنی بگڑ جاتا ہے، سلام سلامتی سے ہے، لیکن لام نکال لیں تو معنی موت۔ یعنی انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی شان میں توہین کی اور کہا السلام علیکا۔ حضور پاک نے فرمایا وعلیکم السلام، بس اتنا جواب دیا۔ اور بی بی عائشہ غصے میں آ گئی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا غضب۔ حضور پاک نے فرمایا بی بی عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ کو ایسی باتیں پسند نہیں ہیں، فحش کلام جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، کسی کو گالی دو، کسی کو لعنت بھیجو، کسی کو عذاب بھیجو۔ یہ اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے ابتدا کی ہے۔ حضور نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم، تو میں نے وہ لوٹا دیا ان پر۔ تو اللہ تبارک و تعالی میری دعا سنیں گے، یہودی ہوں گے تو میرے بارے میں نہیں سنیں گے نا۔ اللہ تم السلام علیکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ما سمیتی، تم نے نہیں سنا میں نے کہہ دیا وعلیکم، بس کافی ہے۔ فانزل اللہ تعالی عز وجل اذا جاؤک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب لا حول ولا قوة، یہ جب آتے ہیں آپ کے پاس تو اس انداز میں سلام کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ کا حکم ہے ادب سے سلام کرو، احترام سے سلام کرو۔ وفی روایت بھی صحیح ہے، صحیح کی روایت میں یہ بھی ہے انہا قالت لہم، بی بی عائشہ نے جواب میں کہا علیکم السلام والزام واللعنت، تم پر موت ہو، تم پر مذمت ہو، تم پر لعنت ہو۔ وان رسول اللہ قال انه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، حضور نے فرمایا عائشہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے، ان کی تو ہمارے بارے میں نہیں قبول کریں گے۔ وقال ابن جرير حدثنا بشر قال حدثنا بريد حدثنا بريد قال حدثنا سعيد قتادة عن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع اصحابه اذ اتى عليهم يهودي، حضور بیٹھے تھے کہ یہودی آیا، فسلم عليهم وردوا عليه فقال نبي ما تدرون ما قال، حضور نے فرمایا صحابہ سے تم نے سمجھا کہ کیا کہا یہودی نے؟ قالوا سلم یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور سلام کیا آپ نے؟ بھائی نہیں سلام نہیں کیا، اس نے کہا سلام علیکم، موت ہو تم پر۔ اے تسامون دینکم، یعنی تم اپنے دین سے نکل جاؤ۔ قال رسول اللہ سمردوه فردوه علیہ وقال نبی اللہ قلت سلام علیکم قال نعم وقال رسول اللہ اذا سلم علیکم احد من اہل الكتاب فقولوا علیکا، اے علیکا ما، حضور نے فرمایا جب کوئی یہودی آپ لوگوں کو سلام کرے آپ اتنا کہا کرو کہ وعلیکا، تم پر بھی جو تم نے کہا ہے وہ تم پر بھی۔ واصل حدیث حسن مخرج فی الصحیح وعدل حدیث فی الصحیح عن عائشة بنحوه وقوله تبارک وتعالی ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول اي يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من الكلام وايهام السلام وانما هو شتم في الباطن وهذا يقولون في انفسهم لو كان هذا نبيا لعذبنا الله بما نقول له في الباطن لأن الله يعلم ما نسره فلو كان هذا نبيا حقا لأوشك أن يؤاجر الله بالعقوبة في الدنيا وقال الله تعالى۔ اب یہودی یہ بھی کہتے ہیں
کہ بھئی ہم اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ بڑا توہین والا کلمہ کہتے ہیں. اگر اللہ کا نبی سچا ہوتا تو اللہ کا عذاب نہ آ جاتا ہم پر, اللہ ہمیں پکڑ نہ لیتے. لیکن اگر ہم پر عذاب نہیں آیا تو معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں. اگر اللہ کے نبی ہوتے اور ہم آپ کی توہین کرتے تو اللہ ہم پر عذاب بھیجتے. اس کا اللہ نے جواب دیا کہ بدبختو, یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ہر کافر کو ہر جرم پر دنیا میں سزا ملے, یہ کوئی ضروری نہیں. میرا فیصلہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے, تو لہذا اصل سزا تمہیں جہنم ملے گی, بات ختم ہو. اب اگر اللہ کسی کافر کو نمونے کے طور پہ عذاب دے دیں تو ان کی مرضی ہے, ورنہ اصل حسبہم جہنم, ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے. لا حول ولا قوة. اے جہنم کفایتہم فی الدار الآخرہ سونا وبئس, اسی میں جلیں گے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. وقال الامام احمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد بن طائف بن الصائب النبي عن عبد الله بن عمرو ان اليهود كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم سام عليك, ثم يقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول, فنزلت هذه الآية وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. إسناد حسن ولم يخرجوه. وقال له في ابن عباس إذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله, قال كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيوا صاب عليك, قال الله تعالى حسبهم جهنم يصلونها وبئس المصير. ثم قال الله تعالى مؤدبا عباده المؤمنين الا يكونوا مثل الكفرة والمنافق. اب اللہ مومنین کو ادب سکھاتے ہیں کہ تم وہ کام نہ کرنا جو منافق کرتے ہیں یا کافر کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول, اے کما یتناجى به الجہلة من کفرة اہل الکتاب وما لهم على دلالتهم من المنافقین. ہرگز ایسا نہ کرنا جیسے کافر کرتے ہیں. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون فيغفركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي قد أحصى عليكم وسيجزيكم بها. اگر آپس میں باتیں کرو, بھلائی کی بات کرو, خیر کی بات کرو, محبت رسول کی بات کرو, وصیت اور گناہوں کی بات نہ کیا کرو. قال الامام احمد حدثنا بعض عفان قال اخبرنا امام من قتادة عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذ أرده رجل فقال كيف سمعت رسول يقول في النجوى يوم القيامة, قال سمعت رسول الله يقول إن الله يدني المؤمن فإذا عليه كنفه ويستره من الناس يقرره بذنوبه ويقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسي أن قد هلك قال فإني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم, ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون شهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أخرجاه في الصحيحين. اس روایت میں آتا ہے صفوان ابن محرز فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے چل رہا تھا کہ ایک آدمی آیا, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی تم نے سرکار دو عالم سے, رحمت دو جہاں سے نجوہ کے بارے میں کیا سنا ہے, کچھ سنا ہے تو ہمیں بتاؤ.
تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی مومن کے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ مومن کو چھپا لیں گے اور نجوہ سرگوشی میں فرمائیں گے میرے بندے تم نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا. اب بندہ ڈر گیا کہ میرے گناہ اتنے ہیں اور صحیح ہے، اللہ جو فرما رہے ہیں وہ صحیح فرما رہے، مانا ہے میں ہلاک ہو گیا. جب سارے گناہ سنوا دیں گے تو فرمائیں گے میرے بندے اگر میں نے ان گناہوں پر دنیا میں تم پہ پردہ ڈالا اور تمہیں ذلیل نہیں کیا تو آج بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے حسنات دے. تو یہ اللہ کی بات مومن کے ساتھ ہوگی تو اللہ کلام بھی فرمائیں گے، اللہ مومنوں پہ سلام بھی فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم. اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوگی، ہر مومن اپنے خداوند قدوس کو دیکھیں گے. باقی جو کافر منافق ہیں تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا. الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی ان پہ لعنت. ثم قال تعالی انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اي انما النجوى وهي المصارة حيث يتوهم المؤمن بها سوءا. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو کہ تم ڈرو نہیں، یہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں تمہیں ڈرانے کے لیے شیطان ان کو ابھارتا ہے. اور یاد رکھو شیطان تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. من الشیطان لیحزن الذین آمنوا یعنی انما یصدر هذا من المتناجین ان تصویر الشیطان شیطان ان کے لیے باتیں مزین کر لیحزن الذین آمنوا ولیسوءهم وليس ذلك بضارهم شيئا الا باذن الله ومن احس من ذلك شيئا ومن احس من ذلك شيئا. اگر تمہارے دل میں ایسا خیال آئے فلیستعذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ پہ توکل کرو. وَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ بِإِذْنِ اللَّهِ. لا حول ولا قوة. وقد وردت السنة بالنهي عن التناجي حيث يكون في ذلك تأذن على المؤمن. مومن کو ایذا پہنچانے کے لیے سرگوشی نہ کرو. كما قال الامام احمد وكيع وابو معاوية قال حدثنا مشى النبي وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. حضور نے فرمایا کہ اگر تم تین آدمی جا رہے ہو تو کبھی ایسا نہ کیا کرو کہ دو گفتگو کرو آپس میں، وہ بیچارہ ڈرے کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر بن ایوب النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث الا باذنه فإن ذلك يحزن. اگر تین آدمی ہو تو دو سرگوشی نہ کیا کرو، یا اس کو کہہ دیا کرو کہ بھی ہم نے کوئی بات کرنی ہے، اجازت ہے، تاکہ اس کے دل میں کوئی خوف پیدا نہ ہو. انفرد الاخراجی مسلم النبی ربی وابی کامل کلاہما عن عمار بن زید بن ایوب ابیہ واللہ اعلم. بس دعا کیا کریں اللہ پاک رحمت فرمائے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کوئی تکلیف ہے کبھی کوئی تکلیف ہے، بس اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور میرے ایک دوست ہیں
ڈاکٹر رئیس ناصر، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں بیچارے، ایم ڈی تھے کراچی کے، ہمارے بچیوں کی طرح ہیں، آج وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا۔ کہتے جی کہ اگر میری بیٹی غریب ہے، شادی شدہ ہے، تو کیا باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھو، بیٹی باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، باپ بیٹی، بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، اسی طرح دادا، پردادا، کھڑدادا زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ بہنوں کو، زکوٰۃ بھائیوں کو، پھپھی، خالہ، ان کو دی جا سکتی ہے، لیکن اولاد کو یا اولاد ماں باپ کو زکوٰۃ دے یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، یاد رکھو، وجہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ غریب ہے اور اولاد امیر ہے تو اولاد کے تو ذمے ہے کہ ماں باپ کا خرچہ اٹھائے، وہ ان کا خرچہ، ان کا نفقہ، ان کا سارا کو جو ہے مال انت و مالو کا لے ابھی کا، کہ تم بھی اور تمہارا مال جو ہے تمہارے باپ کا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینے کا کیا معنی؟ وہ تو تیرے سارے مال کا مالک ہے۔ تو اس لیے والدین کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور اولاد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ ایک بات البتہ ایک مسئلہ اور ہے کہ مثلا میاں بیوی ہے، اگر میاں جو ہے وہ امیر ہے اور بیوی غریب ہے تو کیا خاوند بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کہ بیوی کا تو خرچہ اس کے ذمے ہے، زکوٰۃ دینے کا کیا معنی؟ اس کا نان نفقہ، خرچہ، رہنا، اٹھنا، بیٹھنا تو خاوند کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے خاوند زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اچھا، فقہا نے ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے، انہوں نے کہا خاوند غریب ہے اور بیوی امیر ہے تو بیوی زکوٰۃ دے سکتی، اس لیے کہ بیوی کے ذمے تو خاوند کا خرچہ نہیں ہے نا، بیوی نے تو نفقہ نہیں دینا نا خاوند کو، لہذا اگر بیوی امیر ہے، خاوند غریب ہے، تو بیوی تو خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے احکام جو ہیں وہ بڑے محدود ہیں، معین ہیں، ان سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے زکوٰۃ کا پیسہ ہے مسجد میں نہیں لگ سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ ہے مدرسہ نہیں تعمیر ہو سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ ہے ہسپتال نہیں بنا سکتے، زکوٰۃ کا پیسہ ہے مدرسین کو تنخواہ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ کے مصارف ہیں جو اللہ نے معین کر دیے ہیں قرآن میں۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو اس لیے ہمیشہ علماء زکوٰۃ کے مسئلے میں بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ آپ نے ایک آدمی کو زکوٰۃ دی کہ بھئی یہ میرے پیسے ہیں، 10,000 روپے زکوٰۃ کے ہیں، جا کے غریبوں میں تقسیم، اس نے نہیں کیے، زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ تقسیم نہ کرے، آپ پر زکوٰۃ ویسے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ زکوٰۃ خود دیں یا پھر یقین کامل ہو کہ یہ بندہ واقعتاً تقسیم کرے گا۔ اور اسی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ نے زکوٰۃ مدرسے میں دی ہے تو مدرسے والوں کو بھی بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہیں، تاکہ مدرسے والے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مصرف میں خرچ کریں اور صدقات کو صدقات کے مصرف میں خرچ کریں۔ اور چوتھی بات یاد رکھیں، زکوٰۃ کا معنی یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ مثلا آپ نے کسی سے قرضہ لینا تھا، وہ غریب ہو گیا، قرضہ نہیں دے سکتا، آپ نے کہا اچھا جی وہ قرضہ جو ہے نا میں نے تجھے زکوٰۃ میں معاف کیا، بالکل ادا نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو پیسے ڈوب گئے وہ اللہ کے، جو مل جائیں وہ تمہارے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔
اور اسی طرح زکات میں یہ بھی ضروری ہے کہ دوسرے کو اس کا مالک بناؤ، اس کو دو۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم زکات میں فلاں آدمی کو عمرہ کرا دیں، تم کیوں عمرہ کرا دو؟ اس کو پیسے دے دو، اس کی مرضی، وہ عمرہ کرے نہ کرے۔ اگر تم شرط کرو کہ بھائی زکات کے پیسے ہیں لیکن تم نے عمرہ کرنا ہے، زکات ادا نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، تو زکات کے موٹے موٹے مسئلے یاد رکھا کریں، کیونکہ باریک مسائل جو ہیں وہ تو علماء کا کام ہے نا، لیکن جو موٹی موٹی باتیں ہیں آدمی وہ یاد رکھ لے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ہمراہ عمرے پہ آیا، دونوں میاں بیوی نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، احرام نہیں اتارا، بال نہیں کٹوائے، اور انہوں نے جماع کر لیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر لیا جی انہوں نے، بہرحال دم پڑ گیا، ایک بکری وہ ادا کرے ایک تم ادا کرو، اور بال بھی منڈواؤ، جب تک بال نہ کٹاؤ تم احرام میں ہو۔ چادریں اتار دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ احرام کھل گیا، احرام کھلتا ہے سر منڈانے سے، تم نے چونکہ نہیں منڈایا، بیوی نے بھی بال نہیں کٹائے، دونوں پہ دم آ گئی۔ دم لازم ہے، دو دم لازم ہے، سب کے نزدیک لازم ہے، کوئی اس میں کسی امام کے نزدیک رعایت نہیں ہے۔ اب یہ مسئلے ڈھونڈتے ہیں نا یار، کسی امام کے پاس شاید کوئی رعایت مل جائے نہ۔ اگر تم ایک مثال ہے ٹھنڈے دل سے، کتنی دیر لگ جاتی تمہیں بال کٹوانے میں، اتنا تم مجبور تھے کہ تم نے کہا پہلے جماع کر لیں بعد میں دیکھا جائے گا۔ کوئی عقل ہے؟ پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں، عمرے پہ آئے ہیں اور دل میں وہی شہوت کھڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھو، اگر آدمی دل کے اندر گناہ کی لذت لے رہا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ ہمیشہ یاد رکھ، یعنی تصور کر رہا ہے کہ یار عورت ہوتی ایسا ہوتا ایسا ہوتا، میں یہ کرتا میں وہ کرتا، تو بالکل اللہ تو جانتے ہیں نا کیا تمہارے دل میں ہے۔ تو بہرحال کسی امام کے نزدیک حضرت رعایت نہیں ہے، سب کے نزدیک تم پر دم ہے، بیوی پر بھی خاوند پر بھی۔ ہاں اگر خاوند نے جبر کیا ہے، بیوی نہیں مانتی تھی تو پھر بیوی دم سے بچ جائے گی، لیکن تم تو دونوں راضی تھے ماشاءاللہ، جبر شبر تو کوئی نہیں۔ کہتے جی کہ شیطان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، ہم ان میں فرق کیسے کریں؟ کس نے کہا ہے فرق کرو؟ تمہارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، رشتہ برادری ہے، جب ہمارا ان سے واسطہ نہیں، ہم کون ہیں فرق کرنے والے؟ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اچھی بات یہ ہے ہر بندے کے ساتھ شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے، جو دل میں نیک خیالات ڈالے وہ فرشتہ ہے اور جو برے خیالات ڈالے وہ شیطان۔ کہتے ہیں جی کہ 2007 میں لاہور میں میلاد النبی منایا گیا تھا، تو چاند کے اندر یا چاند کے نیچے اسم رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور لوگوں نے دیکھا تھا۔ اگر ہو تو کوئی بڑی بات نہیں، یعنی اگر ہو یہ سچی بات ہو۔ ہم تو چاند سورج کو محمد مدنی کے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتے، تم کیا جانتے ہو؟ یعنی چاند سورج بھی بڑی شان والے ہیں نبی سے۔ چاند سورج کا مقام قیامت میں جہنم ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاند سورج جو ہیں اللہ ان کو بے نور کر دیں گے، اس کے بعد ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ کیوں ڈالیں گے؟ تاکہ جو چاند سورج کی عبادت کرتے تھے آج دیکھ لیں کہ ان کے معبود جو ہیں وہ خود جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں، تو ان کا مقام جہنم ہے، اور میرے مدنی کا مقام سب سے اعلی مقام محمود ہے۔ تو چاند کے ساتھ نام دیکھا تھا، فلاں دیکھا تھا، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ یہ کیا بات؟ یہ تو محض تخیلات ہیں، تصورات ہیں۔ میرے مدنی کو کوئی ضرورت نہیں ہے چاند سورج کی۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا مدنی ہم نے تیرا نام اونچا کر دیا ہے، یہ نہیں کہا کر دیں گے، فرمایا کر دیا ہے۔ تو اب مفسرین نے لکھا کہ کیسے کر دیا ہے، تو فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرا نام اتنا اونچا ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اور محمد رسول اللہ نہ پڑھو تو جہنم جاؤ گے۔ ساری زندگی اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے رہو، اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہو تو اذان نہیں ہوگی۔ ساری زندگی نماز میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوگی۔ تو جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں محمد کا نام ہوگا، تو اللہ کا شان اونچا ہے یا سورج چاند کا اونچا ہے؟ اور یاد رکھو یہ اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں تو خیر مانتا اس لیے نہیں ہوں کہ تمہارے لوگ تو اتنے ضعیف الاعتقاد ہیں کہ 1965 میں جب جنگ ہوئی تھی نا جی، تو لوگ آ کے سناتے تھے کہ حضرت کمال ہے، دشمن کے جہاز جب بم گراتے تھے تو ہمارے لاہور کے جو بزرگ ہیں، داتا صاحب ہیں اور بزرگ ہیں، سب لباس میں کھڑے رہتے بموں کو پکڑ لیتے۔ جس ملک میں اتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہو، اچھا 1971 میں پتہ نہیں سارے بزرگ ناراض ہو گئے، کسی نے بھی بم نہیں پکڑا اور ملک بھی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ بےہودہ لوگ ہیں، مت پکڑو بم، مرنے دو ان کو۔ میرا بھائی یہ جو ہے نا، یہ جس آدمی نے چاند پہ تمہیں نام دکھایا ہے یہ وہ ماشاءاللہ بزرگ ہیں کہ اس سے بڑا جھوٹ بولنے والا میں نے بندہ زندگی میں نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، جو اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولتا ہو کہ رات حضور میرے پاس آئے تھے، بڑے ناراض تھے، میں نے بڑی مشکل سے منت کی، حضور مان گئے اور فرمایا میں تیرے ادارے میں آؤں گا اور میری ٹکٹ کا بندوبست بھی تم نے کرنا ہے۔ تو جو اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے وہ چاند پر بھی آپ کو نظارہ دکھا سکتا ہے، تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج کل کیا دیر ہے، کئی لوگ ہیں کہتے ہیں جی چاند میں ہمیں باپ کی تصویر نظر آ گئی۔ یہ سارے تخیلات ہیں، آدمی کو یعنی سائیکولوجیکل طور پہ ہپنوٹائز کر دو، جو کہو گے وہ نظر آئے گا، ورنہ یہ کوئی شان ہے کہ حضور کا نام چاند پہ نظر آ جائے؟ چاند کیا ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق میں افضل اگر کوئی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے بی بی عائشہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ایک دنیا کا سورج ہے، لنا شمسن وللہ فاک شمسن، ایک دنیا کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے۔ اور بی بی عائشہ کہتی ہے شمسی احسن من شمس السمائی، کہ میرا سورج جو ہے وہ دنیا والوں کے سورج سے بہتر ہے۔ شمس اللہ فاک تطلع بعد فجر، دنیا کا سورج صبح کو نکلتا ہے، میرے مدنی کا چہرہ تو رات کو بھی چمکتا ہے۔ وہ تو بی بی عائشہ پہلے کہہ گئی ہیں۔
یہ میرا بھائی مولویوں سے دعا کرو اللہ ہدایت دے. میں ایک طالب العلم ہوں، نہ مولوی نہ پیر نہ سید نہ قریشی نہ بزرگ. ایک طالب العلم اور اتفاق سے وہ بھی بلوچ قوم سے تعلق رکھنے والا بندہ. اور بلوچ قوم تو جانتے ہو نا ہماری انتہا پسند قوم ہوتی ہے. جدھر جاتے ہیں پھر حد کر دیتے ہیں، یہ ماننا پڑتا ہے. برائی میں جائیں تو حد ہو جاتی ہے اور اچھائی میں جائیں تو انتہا پہ جاتی ہے. انتہا پسند قوم ہے، مارشل قومیں ہیں نا یہ. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری تو ایک ہی دعا ہے کہ اللہ پوری دنیا میں مولوی اور پیر کو ہدایت دے دے. اگر یہ دو انجن ٹھیک ہو گئے تو گاڑی پٹڑی پہ آ جائے گی، اور جب تک یہ دو انجن غلط ہیں اس وقت تک کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے. ایک تمہارے ملک میں پیر تھے، وہ بھی مر گئے. بہت بڑا پیر تھا. تمہارے ملک کے کئی بڑے بڑے صدر، وزیر، مشیر ان کے مرید ہوتے تھے. وہ پتہ کیا کرتا تھا، جب جاتا نا مریدوں کا قافلہ ساتھ ہوتا تھا، گاڑیاں اور جیپیں اور پتہ نہیں کیا کیا. اچھا ایسے جنگل میں جا رہا ہے بھائی گاڑی روکو گاڑی روکو گاڑی روکو. گاڑی روکی، اب سب روک گئی نا. وہ جناب اتر گیا، اسے دوڑ پڑتا تھا. حالانکہ موٹا آدمی تھا، بھاری آدمی ہے، دوڑتا جیسے کوئی کرنٹ لگ گیا. اور کافی دور جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا. آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا، ادھر کی ٹریفک رک گئی، ادھر کی ٹریفک، گاڑیاں راستے میں کھڑی ہیں. وہ جناب سب اتر کے دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب کھڑے. تھوڑی دیر گزر گئی، جب آئے تو کہنے لگے حضور پاک جا رہے تھے، میں پاؤں چومنے کے لیے گیا تھا. تمہارے ملک میں تو ایسے تین ہیں، تو ایک تھوڑا ہے. ہمارے ہاں تو بڑی بڑی بلائیں پڑی ہیں ماشاءاللہ. دعا کرو. بہرحال ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو فوت ہو گئے ان کو بخش دے، اور جو زندہ ہیں ان سے وہ ہدایت عطا فرمائے، اور ان سے دین کا کام لے. وہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کو ہدایت پہ لے آئیں. کہتے ہیں جی کہ آپ نہیں آئے تو کوئی اور درس دے دیتا. دعا کریں اللہ میری اولاد کو یہ توفیق دے، اللہ ان سے بھی کام لے. شکر ہے اللہ کا، میرا بیٹا ایک ہی بیٹا، میں بھی ماں باپ کا ایک تھا، اور میرا بیٹا بھی قدرت کی بات ہے ایک ہے، وہ بھی الحمدللہ عالم ہے. دعا کریں اللہ اس سے بھی کام لے لے. ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں جس کو دم کر دیتا ہوں اللہ ٹھیک کر دیتے. ٹھیک بات، کوئی بات تو یہ تو نہیں کہتے ہیں میں ٹھیک کر دیتا، وہ کہتے ہیں اللہ ٹھیک کر دیتا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے کیماڑی میں ایک گروپ ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان، باقی ساری دنیا کو کافر کہتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں جانتا ہوں اس کو. بس یہ میں نے کہا نا، بگڑے ایک آنا کہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا یہ عثمانی، بگڑ گیا، پٹڑی سے ہٹ گیا گمراہ ہو گیا. نماز جنازہ کا جب اعلان ہو جاتا ہے تو کیا جنازہ پڑھنا ضروری ہے؟ فرض کفایہ ہے. اگر دو آدمی بھی پڑھ لیں تو ہم سب پہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھا کرو. ہم پڑھیں گے تو ہمارا بھی کوئی جنازہ پڑھے گا نا. عورت نماز میں چہرہ کھلا رکھے، اس وقت پردے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر کسی پر رمضان میں بیوی سے جماع کیا کفارہ ہے، خاوند ادا کرے گا. کہتے جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کے روضہ مبارک پر بھی صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو حضور نہیں سنتے، تو ان کی نہیں سنتے ہوں گے. ٹھیک کہتے ہیں وہ، ہم مانتے ہیں انشاءاللہ ان کی بالکل نہیں سنتے.
لیکن ہمیں حضور کی حدیث پہ یقین ہے، فرمایا جو سلام کہتا ہے میں سنتا ہوں۔ باقی آپ اس جھگڑے میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں؟ نہ ہم سے پوچھا جائے گا، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ ایسے مسائل میں الجھ کے کیوں حضور کی امت کو لڑا رہے ہیں؟ بعض قائل ہیں، بعض قائل نہیں ہیں، بس کوئی بات نہیں، ختم کرو مسئلے کو۔ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے والدین، لڑکی کے والدین جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں، تو باقی کون راضی ہے؟ وہ ہمارا ایک شاگرد تھا، مجھ سے چھٹی لے کے گیا، تو کہنے لگا جی وہ میری شادی ہے تو مجھے اجازت دے۔ میں نے کہا جاؤ بھائی۔ 3-4 دن کے بعد میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں حضرت بس آپ کی دعا سے آدھا کام تو ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا میں تو راضی ہوں، وہ راضی نہیں ہوتا۔ بے وقوف آدمی، جب لڑکی کے والدین بھی راضی نہیں، تیرے والدین بھی راضی نہیں، پھر کیا شادی ہے؟ ان کی رضا کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جب جمعہ کا خطبہ ہو، طواف نہیں، بیٹھ کے خطبہ سنو۔ خطبہ سننا واجب ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ امام بخاری پتہ نہیں اللہ اکبر أشهد أن محمدا رسول